الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و قابل احترام علماء کرام، 1 گھنٹے کا وقت ہے اور مجلس کا عنوان طے کیا گیا، موجودہ حالات میں علماء اور عوام کی ذمہ داریاں۔ ہم سب کی سب سے پہلی ان حالات میں اور اس ملک میں ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کے احسانات اپنی نسلوں کو سنائے جائیں۔ کیا دیا ہے اسلام نے، کیا نہیں ملا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے؟ دنیا کو کیا ملا اسلام کے آنے سے؟ اس ملک کو کیا ملا اسلام کے آنے سے؟ اس کو اچھی طرح سمجھانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ اپنے دلوں پر لکھ لینا چاہیے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ ہماری عزت سلطنت سے نہیں ہے، کپڑوں سے نہیں ہے، مکانات سے نہیں ہے، جاب اور روزگار سے نہیں ہے، اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت کو تلاش کریں گے ذلیل ہی ہو جائیں گے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے۔ اسلام نے کیا دیا؟ اللہ کا صحیح تعارف دیا۔ دنیا کی کتنی قومیں ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتی ہیں؟ چاند تک پہنچ گیا، چاند بنانے والے کو نہیں پہچانا۔ یا تو عورت کو اپنی عبادت کرنے کی جگہ میں آنے نہیں دیتے ہیں، یا عورت کو خدا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا صحیح تعارف، خدا کا صحیح تعارف قرآن نے دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دنیا کی کتنی قومیں کن کن چیزوں کی عبادت کرتی ہیں سوائے اللہ کے؟ بارشیں نہ ہو تو بارش کے خدا سے دعا کر رہی ہے، تالاب میں پانی باقی رہے، کسی مینڈک کا مینڈک سے نکاح کروایا جا رہا ہے۔ کون کون سے وہمی کام ہیں؟ دنیا ریسرچ کرنا نہیں جانتی تھی آسمان کے بارے میں، اسلام کے بعد ریسرچ کے دروازے کھلے ہیں۔ سائنسدانوں کو عیسائی چرچوں کے آرڈر کے مطابق سولی پر چڑھا دیا جاتا کہ تم نے کیوں ریسرچ کیا سورج کے بارے میں؟ اسلام نے لوگوں کو ذہنی غلامی سے نکالا۔ یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں بنانے والے کو پہچاننے کے لیے۔ یہ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں تمہاری خدمت کے لیے ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عبادت کا سلیقہ دیا۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے،
روزہ آدمی کی روح کو دھو دیتا ہے. زکوٰۃ کے بغیر غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا. ننگے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے لوگ، اسلام نے ختم کیا. کعبۃ اللہ کا طواف کپڑے پہن کے کرو. تاریخ بدل دی تھی، کیلنڈر چینج کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا. ہم نے اپنے مذہب کی عظمت کو نہیں سمجھا. ہم نے ہی نہیں سمجھا تو اپنی نسلوں کو کیا سمجھائیں گے؟ کپڑا پہننے کا طریقہ آج بھی نہیں آتا ہے یورپ کے لوگوں کو، اس ملک کی رہنے والی دوسری قوموں کو. کون سا جسم چھپایا جائے، کس سے چھپایا جائے، کتنا ڈھانکا جائے، پتہ نہیں ہے. بازار میں جو کپڑا آ جائے پہننے کے لیے تیار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سکھلائی انسانیت کو. ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا احترام سارے مذہب والے کہتے ہیں، لیکن حقوق تو بتلائے، حدود نہیں بتلائے. رشتوں کے رائٹس بھی بتانے کی ضرورت ہے اور رشتوں کے لمٹس بھی بتانے کی ضرورت ہے. ماں کا حق ہے اتنا نہیں کہ بیوی پر ظلم ہو جائے. باپ کا حق ہے اتنا نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے. یہ سکھلایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑے بھائی کا مقام باپ کی طرح ہوتا ہے، خالہ کا مقام ماں کے برابر ہوتا ہے، چچا کا مقام والد کے برابر ہوتا ہے. تہذیب بتلائی گئی. ہزاروں گاڑیوں کا ایک سڑک پر چلنا آسان ہے. اگر اپنی لائن میں چلے، اپنے ٹریک میں چلے، اپنی اسپیڈ میں چلے تو رشتے بھی بتائے گئے، رشتے یاد رکھوائے گئے اور رشتے جوڑنے کا حکم دیا گیا اور رشتے کے حقوق بتلائے گئے. خالہ کا خیال رکھنا ہے، معذوروں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے. بیوہ سے نکاح عیب نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک یا دو مرتبہ بیوہ ہو جانے والی عورتوں سے نکاح کیا. آج بھی اس ملک میں آشرموں میں ہزاروں بیوائیں سڑ رہی ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. بدکاری کے بازار گرم ہیں، جسم فروشی کے کاروبار عام ہیں، لیکن بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. آپ نے سکھلایا. اس ملک میں آنے کے بعد نہرو اس ملک کے وزیر اعظم نے اپنی انگریزی کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا، اس ملک میں اسلام آیا، ستی کی رسم ختم ہو گئی یا کم ہو گئی. ورنہ شوہر کا انتقال ہوتا تو شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیا جانا ضروری تھا، جلا دیا جاتا تھا. آج بھی راجستھان کے علاقے میں، میوات کے علاقے میں غیر مسلم بھائی شوہر کا انتقال ہونے پر عورت کو بھی جلا دیتے ہیں، بیوہ کو بھی جلا دیتے ہیں. کیا قصور ہے بیچاری کا؟ پوری دنیا میں ظلم تھا کہ ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دے دو. پوری دنیا گناہ کرتی رہے. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دو. عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر پورے انسانوں کے گناہ دھو دیے. عقیدے کفارہ قرآن نے اصلاح کی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی. آج بھی اس ملک میں بھید بھاؤ ہے، زبردست ہے کاسٹ اور کلاس.
زبردست ذہن ہے کہ یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ لمباڑے ہیں، یہ لنگایت ہے. آپ پوچھ لیجیے اپنے غیر مسلم دوستوں سے. اس ملک میں اسلام کے آنے سے پہلے، اولیاء کے آنے سے پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر چھوٹی ذات کی کوئی عورت اپنا کندھا ڈھانکے گی تو اس کے سینے کو کاٹ دیا جائے گا. اگر چھوٹی ذات کا کوئی آدمی گیتا وغیرہ پڑھے گا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اگر چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذات کے گھر کے سامنے سے چپل پہن کر جائے گا تو پھر اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اگر برابر بیٹھے گا تو اس کی کمر کاٹ دی جائے گی. یہ کتابوں میں لکھا ہے، عمل کیا جاتا تھا. اسلام آیا، اس ملک میں دشمن تو سازش کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں، بھید بھاؤ باقی رکھنے کی، کانسٹیٹیوشن بدلنے کی، سب کو برابر کا حق نہیں دینے کی. اولیاء آئے، اپنے دسترخوان پر بٹھایا. خواجہ اجمیری کے لنگر پر، نظام الدین اولیاء کے لنگر پر ہر قوم کا آدمی، ہر برادری کا آدمی انسانیت کا پیغام. میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اسلام کے عالم پر اور انسانیت پر احسانات سوچو اور اپنی آنے والی نسل کو بتاؤ. انسانوں کے پاس آج بھی مرنے کے بعد آخرت کے بارے میں سچا عقیدہ نہیں ہے. میں نے پہلے جنم میں اچھے کام کیے تھے اس لیے میں اب بڑا آدمی بن گیا. پہلے جنم میں غلط کام کیے تھے اس لیے کتا بنا کے اٹھا دیا گیا. کس کو پتا ہے کہاں پر کیا، کب حساب ہوا، کیوں سزا دی گئی؟ کیسی حماقت ہے! اسلام نے سکھلایا قیامت ہوگی، دربار سجے گا، ایک ایک گناہ کو بتلایا جائے گا، ایک ایک نیکی دکھائی جائے گی، انعام بھی دیا جائے گا، سزا بھی دی جائے گی، سب سے زیادہ طاقت والے اللہ کی طرف سے. میرے بھائی، ہم نے اسلام کی ناقدری کی، ہم نے خود ہی قرآن نہیں پڑھا، ہم نے خود ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی. سود کا نظام پوری دنیا میں آج بھی، امریکہ کتنے قرضے میں ہے، بنیوں کی بے چینیاں آپ کہاں جانتے ہیں؟ فائنانسروں کے دل میں سے انسانیت نکل جاتی ہے اور انٹرسٹ سسٹم کے ذریعے، بیاج کے ذریعے، سود کے ذریعے کبھی بھلا نہیں ہوگا، مہنگائی ختم نہیں ہوگی، کسانوں کی خودکشی نہیں رکے گی، نوجوانوں کی بے روزگاری نہیں تھمے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کیپٹلزم، سودی نظام، بینکوں کا طریقہ، یورپ کا طریقہ، یہ مال کے بہاؤ کو چند بنیوں کی طرف پہنچا دے گا. غریب غریب ہوتا جائے گا، مالدار مالدار ہوتا جائے گا. ہوائی جہاز کے مالک یہی ہیں، کھیتوں کے مالک یہی ہیں، زمینوں کے مالک یہی بنیے ہیں، ٹرینوں کے مالک بھی یہی ہیں. اور لال قلعہ بھی دے دیں اور تاج محل بھی گروی رکھ دیں، یہ سب مال کا بہاؤ چند بنیوں کی طرف ہوگا. کیوں؟ یہ کیپٹلزم ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں صدقہ نہیں ہے، اس میں کفارے کا نظام نہیں ہے، اس میں مال کو سب کچھ سمجھا گیا، اس میں مالداروں کے حقوق بچائے گئے، غریبوں کے حقوق ذبح کر دیے گئے، مزدوروں کو ذبح کر دیا گیا، مالکوں کی جیب گرم کر دی گئی. صرف ایک زکوٰۃ کا نظام
مسلمان صحیح زندہ کر دیں. مالداروں کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ انہی کی قوم کے مسلمانوں کی غربت ختم ہو جائے. کچھ نہ ہو مسلمانوں کے معاشرے میں، ایک جہیز کی ہندوانہ رسم ختم ہو جائے، کروڑوں لڑکیاں اسلام میں داخل ہوں. لیکن ہم بھی، شیر بھی بکریوں کے ساتھ رہتے رہتے بکری بن گئے. ہم نے اپنی تہذیب کی حفاظت نہیں کی، سنت والے طریقے کی حفاظت نہیں کی، اس لیے دوسروں کی تہذیب میں انضمام ہوتا چلا گیا، گھلتے چلے گئے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اینٹ کمزور ہوتی ہے تو پانی میں گھل جاتی ہے. جیسے رنگ میں ڈال دیا جائے پانی ویسے رنگ میں آ جاتا ہے. جب اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا. ہمارا رنگ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ نے ایک رنگ دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. ہمیں کسی اور کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں ہے. ماؤں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو بتلائیں اسلام کے احسانات. کہاں ہیں بہنوں کو میراث کا حصہ دینے والے؟ کہاں ہیں بیویوں کو باعزت طریقے سے رکھنے والے؟ کس مذہب میں عورتوں کو ناپاکی کے زمانے میں اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اسلام نے عزت دی عورت کو. نماز نہ پڑھنے کے دنوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں رکھ دیتے، گود میں رکھ دیتے. جسم مسجد میں ہوتا اور سر گھر میں ہوتا. آپ نے دور نہیں کیا، کونے میں نہیں ڈالا. عدت گزارنے کے لیے شوہر مر جاتا تو عورتوں کو تنگ کوٹھیوں میں چھوڑ دیا جاتا. نہانے کی اجازت نہیں تھی، کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر بہت لمبی مدت عدت کی گزر جاتی، شوہر کے مرنے کے بعد گزر جاتی تو کسی جانور کا پاخانہ یا خون لگایا جاتا. اس کے بعد اس عورت کو اجازت دی جاتی. پڑھو دوسری قوموں کے مذہب کو، جانو دوسری کمیونٹی میں پائے جانے والی روایات، طریقے، تہذیبیں. اسلامی تہذیب کی خودداری، تاثیر اسلامی خوددار، اسلامی تہذیب کا عقل کے مطابق ہونا، فطرت کے مطابق ہونا سب سامنے آئے گا. دوسری بات میرے بھائیوں، یہاں پر علماء کرام بھی ہے، یہاں پر کمیٹیاں بھی ہیں، یہاں پر دین پسند دوست بھی ہیں. ارتداد سے کیسے بچایا جائے؟ عام طور پر یہی تقاضا ہے. بیٹیوں کے مرتد ہونے کے واقعات، غیروں سے نکاح کرنے کے واقعات ہر جگہ پر ہو رہے ہیں، ہر گھر میں ہو رہے ہیں. تبلیغ والوں کے گھر میں بھی، مدرسے والوں کے گھر میں بھی، علماء کے گھر میں بھی، حاجی صاحب کے گھر میں بھی، صدر صاحب کے گھر میں بھی. ہر جگہ پر ارتداد کے واقعات ہیں. ایسے موقع پر کچھ کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں. اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں، مستورات کے اجتماعات میں، بالغات کے مکتب میں، بالغان کے مکتب میں، لڑکیوں کے مدارس میں درس عقائد دو. عقائد سکھاؤ لوگوں کو، اللہ کے بارے میں عقیدے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے، اور حضرت عیسیٰ، دجال، حضرت خلیفہ مہدی کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہیں. نلور کا علاقہ قریب ہے، وہاں پر شکیلی دن دناتے ہوئے لوگوں کو شکیلیت کی دعوت دے رہے ہیں. ابھی ہم حیدرآباد کے قریب کا علاقہ ہے، مڈچل کا علاقہ، 100 طلبہ کالج میں پڑھتے ہیں، 1000 طلبہ پڑھتے ہیں. وہاں پر 2-4 شکیلی آتے ہیں، ایک ایک طالب علم کا ذہن بناتے ہیں. انفرادی محنت مضبوط ہو گئی دشمنان اسلام کی،
اور ہماری انفرادی محنت کمزور ہو گئی، عوامی رابطہ کمزور ہو گیا، ہماری دوستی اپنی اولاد سے ہی کمزور ہو گئی، اپنی بیوی بچوں سے ہی کمزور ہو گئی۔ کما کر دینا جانتے ہیں، سونے یا کھانے کے لیے گھر میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہے اپنی اولاد سے، اپنی بیٹیوں سے۔ تو ارتداد سے مقابلے کا پہلا قدم ہے درس عقائد۔ علماء کرام اشراط الساعہ والی حدیثیں پڑھیں، جمعہ میں اس کو عنوان بنائیں، منطقی انداز، استدلالی انداز، علمی مواد والی تقریریں ہوں، مسجدوں کی کمیٹیاں متوجہ ہو جائیں، اے سی لگا دینا، گنبد بنا دینا، مینار کھڑا کر دینا، رمضان قریب آتے ہی ضرورت بغیر ضرورت کے قالین بچھا دینا، رنگ روغن کر دینا، اس سے بڑی ضرورت ہے محلے والوں کے ایمان کو بچانا، محلے والیوں کے ایمان کو بچانا۔ یہ ہے کہ درس عقائد اور علامات قیامت والی روایتوں کو سمجھایا جائے، اور دوسرا قدم ارتداد سے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے وہ ہے اپنے کو ایجوکیشن فری سکولز قائم کرنا۔ شرم آتی ہے، ہم ایک ایک ضلع میں جاتے ہیں، پورے شہر میں ایک مسلمان مینجمنٹ والا اسکول ہی نہیں، اسلامک مینجمنٹ چھوڑیے، مسلم مینجمنٹ بھی نہیں ہے، وہاں پر مخلوط تعلیم کو ختم نہیں کیا گیا۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کا ایک بینچ پر بیٹھنا، ایک کلاس میں بیٹھنا نفس کو بے قابو کر کے رہے گا، اس عمر میں ہم کو بے قابو کر دیتا ہے۔ ہم مسجد مدرسے میں رہنے والے لوگ ان بیچاروں کو کیوں بے قابو نہیں کرے گا؟ جس چیلنج کو ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے، اس چیلنج میں اپنی نسلوں کو کیوں ڈال رہے ہو؟ تاجر دوستوں سے کہتے ہیں، بھائی سپر مارکیٹ کھول کے آپ کاروبار کر رہے ہیں، اینٹوں کی بھٹی شروع کر کے کاروبار کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اسکول کھول کے کاروبار کرو، علماء کی نگرانی میں، ماہروں کی نگرانی میں، فیس لو، لیکن نسلوں کے ایمان کو بچانے کی ذمہ داری کے ساتھ، بیٹیوں کی حیا کو بچانے کی ذمہ داری کے ساتھ۔ کم سے کم ٹیوشن سینٹر تو قائم کرو۔ یورپ کے ملکوں میں سنڈے کلاسز ہیں، وہاں پر جبریہ تعلیم ہے، بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینا ہی ہے اور اسکول بھیجنا ہی ہے۔ تو وہاں کے مسلمانوں نے فکر کی، سنڈے کلاسز، اتوار کا دن خالی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بچوں کو دوستانہ ماحول دیا، اسپورٹس رکھے، پکنک کا ماحول دیا، فارم ہاؤس میں بلایا، مسجدوں میں اسٹڈی سینٹر ہیں، مسجدوں میں لائبریریاں ہیں، مسجد کے باہر گارڈن ہیں چھوٹے بچوں کو کھیلنے کے لیے، تاکہ ہمارے بچوں کو یہاں پر مواقع دینی ماحول میں دے دیے جائیں تو یہ غیروں کے ماحول میں نہیں جائیں گے۔ باقی 7 دن اگر کفر پلایا بھی جائے، ارتداد پلایا بھی جائے، عیسائیت اگر پلائی بھی جائے، تو اتوار کے دن برین واش کر دیں گے، صفائی کر دیں گے۔ کیسے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے؟ کیا اللہ کا بیٹا ایک ہی ہے؟ بیٹا ہونا اللہ کے لیے کیا عیب نہیں ہے؟ انسان بیٹا ہے خدا کا، بلی پیدا ہو جائے شیر کو، عیب ہے شیر کے لیے، انسان کو اللہ کا بیٹا کا ایک ہی بیٹا، وہ بھی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کیسے احمقانہ عقیدے ہیں، کتنے کم سمجھی والے عقیدے ہیں۔ تو یہ ارتداد سے روکنے کا ایک طریقہ ہے اپنے سکولز قائم کرنا۔ ہم آپ سے صاف کہتے ہیں، دھن چاہیے، دھن نہیں چاہیے، ہمت چاہیے، دولت نہیں چاہیے۔ جن کو
اپنی نسلوں کا غم ہو گیا، انہوں نے کھول لیے اپنے ادارے، اپنے اسکول کھول لیے۔ ہم گئے مصر میں، جماعت میں ایک جگہ پر مستورات میں بیان تھا، لوگوں نے بتلایا یہ اسکول ہے، اصل تھا یہ مستورات کے اجتماع کی جگہ۔ مسلمان ملک ہے لیکن اسکولی تعلیم میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے۔ یہ درد مند بیٹیاں سوچنے لگی ہمارے بیٹے تو تباہ ہو رہے ہیں، کیا کریں ہم؟ تم کیا جانتی ہو؟ میں تجوید جانتی ہوں۔ آپ کیا جانتی ہو؟ میں انگلش جانتی ہوں۔ آپ میتھس، آپ سوشل، چلو ہم مل کر اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ وہ مستورات کا اجتماع اسکول کی شکل اختیار کر گیا۔ درد ہوتا ہے، اللہ در کھولیں گے۔ اگر بے درد رہیں گے تو انتظار میں رہیں اپنی بیٹیوں کے لاش کے کسی سوٹ کیس میں آنے کے، انتظار میں رہیں، کوئی بے فکر نہ رہے۔ تیسری بات، ارتداد سے روک تھام کے لیے میرے عزیزو، ناجائز قرضے کی عادت سے بچو، سودی قرضے کی عادت سے بچو، فائنانس کے قرضے کی عادت سے بچو، لون کے اٹھانے کے مزاج سے بچو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ کیا لون اٹھانے سے خواہشات پوری ہو گئی؟ مہینے کی پہلی تاریخ ننگی تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ سود کا کانٹا، انٹرسٹ کا کانٹا 24 گھنٹے چلتا ہے، محنت کا کانٹا 8 گھنٹے چلتا ہے، انٹرسٹ کا کانٹا چھٹی کے دن بھی چلتا ہے، انٹرسٹ کا کانٹا میرا جنازہ اٹھ جائے تب بھی وصول کیا جائے گا، میری ماں کا جنازہ اٹھ جائے تب بھی وصول کیا جائے گا، سیلابوں میں ڈوب جائے شہر، کورونا آ جائے تب بھی دنیا کے 98% بینکوں نے لون اور انٹرسٹ وصول کیا ہے۔ یہ جانتی ہے دنیا۔ کورونا تھا، مقفل تھی دنیا، بند تھی، لاک تھی، دکانیں بند تھی، لیکن دینا ہے آپ کو۔ سود خوری کا نظام، ای ایم آئی پر فون اٹھایا، ای ایم آئی پر اسکرین، ہر جگہ پر یہ واقعات ہیں۔ شیر مولا کے نام پر، بچت گڑھ کے نام پر، سنگھ کی اسکول اسکیم کے نام پر، آندھرا میں، کرناٹک میں، بنگال میں دشمن نے ایک طریقہ بنا لیا، ایک ہی طریقہ، 12 عورتوں کا گروپ بناؤ۔ ایسے وقت میں فائنانسر گھر میں آئے گا جب مرد نہیں رہتے ہیں۔ بے روزگار عورتوں کو قرض کیوں دیا جا رہا ہے؟ خواہشات بڑھاؤ، قرضے میں ڈوباؤ۔ یہ کیوں پرانی فریج رکھی ہے بہن آپ نے؟ نئی لے لو، آہستہ آہستہ 500 روپے دے دینا۔ پرانی واشنگ مشین کیوں؟ پرانا گرینڈر کیوں؟ اب یہ بیچاری باتوں میں آ جاتی ہے۔ ان کے بیڈ روم تک پہنچنا آسان ہو گیا، ان کے جسم تک پہنچنا آسان ہو گیا۔ ہمیں شرم آتی ہے یہ باتیں سناتے ہوئے، لیکن کتنا چھپایا جائے گا عیبوں کو، کیسے احساس دلایا جائے اس قوم کو؟ کوئی تعلق نہیں۔ علماء کرام فکر مند ہوئے، بعض علاقوں میں چھوڑو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک ہی کام میں سب کا مداخلت کرنا۔ سب نے دکان کھولی بریانی کی، جھگڑے ہوں گے، سب نے دکان کھولی ٹماٹے کی، جھگڑے ہوں گے۔ 50 کام ہیں دین کے کرنے کے، اترو غیر سودی بینک کے قائم کرنے، مسلم فنڈ کے ادارے قائم کرنے، خاص شرائط کے ساتھ بی سی کی چٹھیاں چلانے۔ ہم سب پیسے ڈالیں گے، برابر ڈالیں گے، برابر لیں گے، معمولی مزدوری دے دیں گے جمع کرنے والے کو۔ یہ غیر سودی اداروں کا قائم کرنا، انٹرسٹ فری بینک کا قائم کرنا، مسلم فنڈ کے اداروں کا قائم کرنا، امت کو سودی قرضوں سے بچانے کا ایک راستہ ہے۔ اس قسم کے واقعات روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ تعلیمی دنیا میں
ایک کوتاہی بہت دن سے ہو رہی ہے. لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی جاتی ہے، لڑکوں کو بھائی کہتا ہے میں نے 10ویں پڑھا، بہن کو انجینئرنگ کراؤں گا، میں نے تو بس 11ویں پڑھا، بہن کو میں ڈاکٹری کرواؤں گا. قربانی کا جذبہ بہت اچھا، لیکن ہمارا نوجوان طبقہ جب تعلیم میں پیچھے ہو گیا، ایسے واقعات ہیں آنکھوں کے سامنے کہ مسلمان لڑکی نے غیر مسلم سے نکاح کیا. اس سے پوچھا گیا کیوں کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے گریجویشن کیا ہے، میں نے لا پڑھا ہے، میں نے اعلیٰ سطحی تعلیم حاصل کی ہے. وہ نہیں جانتی ایمان 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 زیادہ قیمتی ہے. ایمان والا غلام بغیر ایمان کے آزاد آدمی سے بہتر ہے، قرآن نے کہا. لیکن وہ بیچاری تو جانتی نہیں، مجھے تو میرے برابر کا پڑھا لکھا چاہیے، اس لیے میں نے اس غیر مسلم سے نکاح کر لیا. رات کی نوکریاں، جاب کروانا، یہ بھی ایک ارتداد کی وجہ ہے. دکان پر بٹھا دیا اور MBBS کے بعد MD کے بعد ہاؤزن شپ کے نام پر رات بھر ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے. نامحرموں کے ساتھ بڑھتی عمر میں پھر جذبات آدمی کے کیوں نہیں ابل جائیں گے؟ گناہ کے ارادے کیوں نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. ایمان والے گھر میں اللہ نے اپنے فضل سے پیدا کر دیا، اب ہمیں اپنی محنت سے ایمان والی گود میں مرنا ہے. اگر محنت نہیں کی تو ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈکیٹ، ایمان کو اچکنے والے ہر طرف بیٹھے ہیں، فون کے ہر کلپ میں بیٹھے ہیں. دنیا کے علماء دیوبند کے ایک بڑے مستند عالم دین مولانا الیاس گھمن صاحب فرماتے ہیں، لوگوں اپنے دیکھنے کا ایریا تو متعین کرو ویڈیوز کے، اپنے سننے کا ایریا تو متعین کرو. میں ان علماء کو سنوں گا، عقیدوں میں گھمن صاحب کو سن لوں گا، مسائل میں تقی عثمانی صاحب کو، دیگر اکابر کو سنوں گا، ملکی مسائل میں مولانا سجاد صاحب کو سنوں گا، تزکیے میں اپنے آس پاس کے حضرت مولانا عبد القوی صاحب اور دیگر اکابر کو سنوں گا. علم تو گہرا نہیں، ہر سوال کو سنا، ہر کلپ کو سنا، ہر کلپ کو فارورڈ کیا، ہر داڑھی ٹوپی والے کو مسلمان سمجھ لیا، ہر قرآن اور حدیث کے نام لینے والے کو قرآن اور حدیث کا ترجمان سمجھ لیا. گوگل نے نقد تحفہ دے دیا کنفیوژن کا، اپنے اسلام پر بے اعتمادی کا. میرے عزیزو، صحبت والا علم معتبر ہے، سند والا علم معتبر ہے، صرف کتاب کا علم معتبر نہیں، بلا استاد کتاب کا علم معتبر نہیں. حدیث ہم نے پڑھا، اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اور انہوں نے اخیر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتابیں بھی چاہیے، کتاب اللہ بھی چاہیے، کتاب اللہ سے زیادہ رجال اللہ چاہیے، وہ علماء چاہیے، وہ صحبتیں چاہیے کہ جس کے ذریعے سے صحیح اسلام، شریعت کی صحیح تصویر ان کی زندگیوں میں نظر آئے. یہاں پر کمیٹیاں ہیں، یہاں پر ادارے ہیں، بہت سے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. خلا کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، پہلے دن کے کھانے سے طلاق کے تذکرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کتنی مہنگی شادیاں، اس کی نحوست نظر آتی ہے. پہلی مرتبہ گھر جانے کے بعد بیوی آنے کے لیے تیار نہیں. کتنی مائیں اپنی بیٹیوں کے طلاق اور خلا کا ذریعہ. ابھی ہم مولوی شارم گئے، وہاں کی تنظیم العلماء، علماء کرام کی تنظیم نے طے کر لیا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. کسی لڑکی کا کسی لڑکے کا شادی کورس کروائے بغیر
ملیشیا میں نکاح نہیں کروایا جاتا ہے، قاضی نکاح نہیں پڑھاتا ہے جب تک کہ لڑکا اور لڑکی شادی کورس کر لے۔ صرف لڑکا اور لڑکی نہیں، اس زمانے میں تو ماں باپ کو بھی ضرورت ہے کہ وہ سمداوے کو نبھانے کے طریقے، سسرال کو جھیلنے کے طریقے، کون سی بات میکے کی سسرال میں کہی جائے، کون سی بات میکے کی سسرال میں کہی جائے، یہ ساری تربیت جب تک نہیں دیں گے ہماری بیٹیوں کے طلاق اور خلا کے واقعات نہیں رکیں گے اور گھر اجڑیں گے۔ شوہر بدلنے تیار، خود کو بدلنے تیار نہیں، گھر بدلنے تیار، خود کو بدلنے تیار نہیں، بیویاں بدلنے تیار، چبوترے چھوڑنے تیار نہیں، فون کے بے قابو استعمال کی عادت کو چھوڑنے تیار نہیں۔ کمیٹیاں طے کر لیں، قاضی صاحبان طے کر لیں، خاندان کے ذمہ دار طے کر لیں کہ ہم لوگ اپنے خاندان کی قریب النکاح لڑکیاں، اپنے خاندان کے قریب النکاح لڑکے، ان کو جمع کریں گے اور جمع کر کے سکھائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو طلاق دے رہے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں گولی واپس نہیں آتی، بولی واپس نہیں آتی۔ حرام کاری کی زندگی ہے، اللہ کے نام سے اجنبی عورت بیوی بن گئی اور اللہ کے نام سے ہی بیوی اجنبی بن جاتی ہے طلاق کے نظام کے مطابق۔ ہماری کمیٹیاں ان علماء کرام سے فائدہ اٹھائیں، تقسیم جائیداد، اپنی اولاد میں برابری، یہ کتنا اہم موضوع ہے، اس موضوع پر محنت کی جائے۔ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں، جتنے ادھیڑ عمر کے بیٹھے ہیں، سیکھیں اگر زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا ہے تو کیسے کی جائے، مرنے کے بعد تقسیم کرنا ہے میراث کا اصول کیا ہے، اور اگر وصیت کرنا ہے تو وصیت کے ضابطے کیا ہیں۔ کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، یتیم پوتے کا حق کیسے ادا کیا جائے، بیوہ بہو کی خدمت کیسے کی جائے۔ جائیداد ہاتھ سے چلی جائے گی اگر بیوہ بہو کا نکاح کریں گے، میرا حصہ کم ہو جائے گا اگر یتیم بھتیجوں کو ان کا حصہ دے دوں گا۔ اس لالچ نے کتنا نقصان پہنچایا۔ تقسیم جائیداد یہ کرنے کا کام ہے، علماء کے کرنے کا کام، عوام کے کرنے کا کام، خواص کے کرنے کا کام۔ عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے جائیداد کی تقسیم سے متعلق۔ تھوڑی سی طبیعت باپ کی خراب ہوئی، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، وکیل کو لے آیا ڈاکٹر سے پہلے، ڈاکٹر کو بعد میں سے بتاؤں گا، پہلے وکیل صاحب انگوٹھا لگواؤ، دستخط کرواؤ، حصہ دلواؤ۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں لالچ پھیل گئی؟ فیملی بزنس بکھر رہا ہے۔ اچھا خاصا کاروبار، ایک بیٹے کو ساتھ میں لیا، اس بیٹے نے ساتھ میں محنت کی، بڑے بیٹے نے عمر کھپا دی اپنی، چھوٹا بیٹا آخر میں آیا، اب وہ کہتا ہے برابر حصہ دو، میں بھی تو بیٹا ہوں۔ بڑا کہتا ہے میں نے عمر کھپا دی، مجھے کچھ زیادہ دے دو، میری ہڈیاں گل گئی، میری بیٹیاں جوان ہو گئی۔ ہر گھر کا جھگڑا ہے، ہم نے کیوں ملکیتوں میں شفافیت پیدا نہیں کی؟ سنو بڑوں کے واقعات، عبرت ہوگی کیسے جائیداد کی ملکیت کی امتیاز کا فرق رکھا جاتا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آخری دنوں میں باہر کے کمرے سے کوئی برتن آ جاتا، فوراً واپس کر دیتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ابا جی غیریت کیا ہے، آپ باہر کا برتن کمرے میں رہنے کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا میں نے وصیت لکھ دیا، جو میرے کمرے میں ہے وہ میرا ہے، جو باہر ہے وہ تمہاری والدہ کا ہے، میں تمہاری والدہ کا سامان اپنی میراث میں چھوڑ کے مرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے
ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے آئے. تقی عثمانی صاحب وغیرہ نے حلوہ پیش کیا. ابو جی کا انتقال ہو گیا، یہ حلوہ ابو جی کھایا کرتے تھے، آپ لے لیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بھائی میراث تقسیم کر لی والد کے انتقال کے بعد؟ نہیں نہیں. کہا سارے وارثوں سے اجازت کے بغیر میرے لیے مرنے والے کا یہ حلوہ کھانا جائز نہیں ہے. میراث تقسیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی دیواریں کھڑی کر دو، توڑ دو، ابھی بیچ دو، ابھی پنچایت بٹھاؤ. نہیں، میراث تقسیم کرنے کا مطلب ہے ملکیتوں کا امتیاز. آج والدہ کا انتقال ہوا، کس کو کتنا ملا؟ تمل ناڈو کے علاقے میں بہت بڑے عالم رہتے ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہوا. اس بیوی نے مرنے سے پہلے بہوؤں کے لیے وصیت کی کہ میرا سونا اتنا ہے، اس میں سے میری بیٹیوں کو تو میراث کا حصہ ملے گا ہی. زیادتی تو بہو پر ہوتی ہے، گلے شکوے تو بہوؤں سے ہوتے ہیں، اور ہمدردی کی مستحق ہمدردی کی مستحق بہویں ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنے سونے کا پاؤ حصہ، 1/3 حصہ، 1/3 حصہ، 1/3 حصہ انہوں نے اپنی بہوؤں کے لیے وصیت کر دی کہ اتنا سونا میری بہوؤں کو دیا جائے. کتنے دل جڑ گئے ہوں گے. سونے کی کیا اہمیت ہے، لیکن نزدیک کرنے کا، دل جیتنے کا ایک طریقہ ہے میرے عزیزوں، کرنے کا کام ہے. جائیداد کی تقسیم کے علاوہ نوجوانوں کے لیے ورکشاپ رکھنا، اپنی نسلوں کی حفاظت، قوم کا مستقبل بچانا. شراب ہر جگہ پھیل رہی ہے، جوا ہر جگہ پھیل رہا ہے، فراڈ کی اسکیمات جہاں جائیے وہاں سنیے. 30 کروڑ لے کر چلا گیا، فلانا 20 کروڑ لے کر چلا گیا، فلانا جوا فون میں کھیلتے ہوئے اتنے لاکھ ہار گیا، والد کی رقم زندگی بھر کے ریٹائرمنٹ کے پیسے ڈبو دیے. تجار کے لیے ورکشاپ، تاجروں کے لیے ورکشاپ، کمانے کا سلیقہ، خرچ کرنے کے طریقے، تعلیم کا کون سا میدان ہے. اپنے ہم عمروں کے مشورے پر نہ چلو، اپنے ناپختہ اور انمیچیور قسم کے دوستوں کی رائے پر آدمی نہ چلے. تو نوجوانوں کے لیے، تاجروں کے لیے شیئرز کسے کہا جاتا ہے؟ ورچوئل کرنسی بے حقیقت ہے، کرپٹو کرنسی حرام ہے. بٹ کوئن سوائے تمہیں تباہ کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گی. دنیا کی کسی گورنمنٹ نے اس کو کرنسی نہیں مانا ہے سوائے دنیا کے 1-2 ملکوں کے. تو میرے عزیزوں، یہ کرنے کے کام ہیں امت کی حفاظت کے لیے، امت کے مختلف طبقات کی حفاظت کے لیے، امت کے مال کی حفاظت کے لیے، امت کے سیاسی وجود کی حفاظت کے لیے، امت کی بیٹیوں کی عزت و ایمان کی حفاظت کے لیے. ہم تو اس ملک میں، اس دنیا میں، اس عالم میں دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے، دینے کے لیے آئے. خرچ کرنے والے، دینے والے، اسلام دینے والے. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آ رہا ہے. اب اس کو منانے کے لیے جھنڈوں کی ضرورت نہیں، کمکمے فانوس لگانے کی ضرورت نہیں. اس کے منانے کا اچھا طریقہ یہ ہے، کمپٹیشنز رکھو، اسکولوں میں، کالجوں میں اعلان کر دو، جو لکھے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ پیغمبر امن تھے، آپ انصاف کے نبی تھے، آپ عورتوں کے حقوق دلانے والے نبی تھے، آپ ملکوں کو جوڑنے والے نبی تھے، اس پر جو لکھ کر لائے گا اس کو انعام دیں گے 25,000 کا، اس کو انعام دیں گے 50,000 کا. غیر مسلم بھائیوں میں اسلام کا تعارف کرانے کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سناؤ. رمضان کا مہینہ چلا گیا، سوائے کھانے کے اور کچھ نہیں. بقرعید کا دن چلا گیا، سوائے گوشت کے اور کچھ نہیں. ربیع الاول کا مہینہ بھی صرف بیرقوں کے سجانے، قالینوں کے بچھانے، جھنڈوں کے لگانے میں نہ لگ جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنانے کا اہتمام، درود شریف سنانے کا، پڑھنے کا اہتمام، اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کیا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لگا کر گئے. یہ لوگ اللہ کے راستے میں، موت کا وقت قریب آیا تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو کچھ بھی کوئی چیز باقی نہ رہے، سب اللہ کے راستے میں دے دو. اقبال میں قیامت کے دن گلا پکڑوں گا اگر تم نے کچھ بچا کر رکھ لیا. خادم نے کہا، باورچی خانہ دیکھنے والے خادم نے کہا کہ حضرت میں نے کچھ باقی نہیں رکھا، تھوڑا سا غلہ ہے. نہیں وہ چاول بھی تقسیم کر دو. اعلان کر دیا گیا لوگوں آؤ اور یہاں سے غلہ لے جاؤ. لوگ آئے، ٹوٹ پڑے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے غلہ لے کر گئے. ایسے کھلانے والے، ایسے خرچ کرنے والے. ہم رکاوٹ ہیں. میڈیا کے بدنام کرنے سے اتنے بدنام نہیں ہوئے جتنے ہم اپنی بدعملی سے بدنام ہوئے. کیا ہمارے گھروں میں غیروں کے گھروں کی طرح بہوؤں پر ظلم نہیں؟ کیا میری ماں اپنی بہو کو تانا نہیں دیتی؟ گھٹیا بستر لائی ہو، پرانا پلنگ لائی ہو، دیا کیا ہے تیری ماں نے؟ کیا ہمارے نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بے داغ جوانی ان غیر مسلموں کو بتانے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارے تاجر اپنی زبان کے پابند ہیں؟ کیا یہ کار چلانے والے، آٹو ریپیئرنگ کرنے والے، یہ میکینک اپنی زبان اور وعدے کے پابند ہیں؟ نہیں ہے. رلا دیتے ہیں وعدہ خلافی کر کر کے. مسلمان بنو، کامل مسلمان بنو. ایک انگریز محمد اسد نامی، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ شام کے علاقے میں گیا دکان میں سامان خریدنے کے لیے. شام کا وقت تھا. ملک شام میں کہا بھائی سامان دے دو. کہا میرے پاس سامان ہے لیکن میری ضرورت کی بکری ہو گئی، سامنے والی دکان سے سامان لے لو. بیچاری کی کوئی خریداری نہیں ہوئی. وہ گیا وہاں پر سامان خریدنے کے لیے. سامان وہاں سے خریدا، اخلاق یہاں سے خریدا. سامان وہاں سے خریدا، ایمان یہاں سے خریدا. اگریمنٹ بدل جاتے ہیں چند ہزاروں کے لیے، جھوٹ بولنے لگتے ہیں چند روپیوں کے لیے. یہ کیا مسلمان ہیں؟ التاجر الصدوق الامین. جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا. ایک سرکاری دواخانے میں امانت دار ملازم آ جائے، ہزاروں مریضوں کا علاج صحیح ہونے لگ جائے. فرعون نے کیا کیا وہ جانے، قارون نے کیا کیا وہ جانے، ہم نے کیا کیا ہے. حکومتوں پر الزام رکھ کر بے فکر نہ ہو جاؤ. اپنی گردن پر بھی اس ظلم کا خون محسوس کرو. کیا میں نے مثالی مسلمان بن کر بتایا؟ تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان علماء کرام نے، ان کمیٹیوں نے اس مجلس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ مجلس العلماء، علاقے کے علماء، سارے ذمہ دار حفاظ ایک جٹ ہو کر انہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو مزید علمی، رفاہی، تعلیمی، سماجی کام کرنے کے لیے مضبوط پلیٹ فارم بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.